چونکہ اب جس طرح سے بانی کا یہ دوسرا وزٹ تھا ہاسپٹل کا، بیرسٹر گور نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا معائنہ جو ہے وہ ذاتی معالجین اور فیملی ممبرز کی موجودگی میں کیا جائے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو بانی چیئرمین تک رسائی مل سکے گی؟ اور اگر فیملی اس سارے پروسیجر میں ہوتی ہے ساتھ، تو اس میں کیا کوئی ایشو ہو سکتا ہے؟ ایشو سمپل ہے، وہ جو اعظم نذیر تارڑ بات کر رہے ہیں نا کہ رات کو کیوں لے جایا جاتا ہے، امن و امان اور اس حوالے سے جو گورنمنٹ کو خوف ہے کہ اگر بتا دیا تو کئی لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور راجہ ناصر صاحب کی تجویز مجھے زیادہ معقول لگ رہی ہے کہ سینیٹرز کا ایک وفد بنا دیں تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو۔ فیملی کو شاید اس لیے نہیں ملنے دیا جاتا کہ وہ پھر ظاہر ہے وہ جب اس کے بعد ملاقات کے بعد وہ جو باتیں ہوتی ہیں بانی کے حوالے سے وہ افورڈیبل نہیں ہیں، وہ افورڈ نہیں ہوتی ان سے، کہ وہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بار بار رانا ثناء اللہ بھی بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بانی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جو ان سے بات نہیں کر رہے یا ان سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ تو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے بہت بڑا، لیکن ظاہر ہے ایک ایکس پرائم منسٹر کو اتنا رائٹ تو ملنا چاہیے کہ جب اس کو علاج کے لیے لے جائیں، آپ بالکل کسی کو بتائے بغیر لے جائیں، لیکن جب آپ لے جاتے ہیں اس کے بعد تو آپ ان کو انفارم کر سکتے ہیں فیملی کو کہ جی آئیں، یا ان کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو لے آئیں آپ۔ اس سے پہلے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بتانے میں کوئی خطرہ ہے ہمارے لیے پیدا ہو سکتا ہے اس میں، تو نہ بتائیں، لیکن اس کے بعد اگر بتا دیں گے تو یہ میرا خیال ہے یہ احتجاج ختم ہو جائے گا، یہ مطالبہ ختم ہو جائے گا۔ آپ بلا وجہ کچھ رکاوٹیں اس وقت ہیں، لیکن سٹل پہلے سی چیزیں مجھے بہتر نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ملاقاتوں پہ پابندی رہی، اور وہ اسی لیے الزام لگتا ہے گورنمنٹ پہ نا کہ آپ نے چونکہ ملاقاتوں پہ پابندی لگائے رکھی اور اس کے بعد علاج مناسب وقت پہ نہیں کرایا، لیکن اس کے بعد جس قدر تنقید ہوئی، اور صرف پاکستان میں نہیں ہوئی، یہ پوری دنیا میں اس پہ حوالے سے وہ جو 14 سابق کپتانوں کا خط ہے، اور اس کے بعد اور اس میں کرکٹ کے کپتان بھی شامل ہوئے جنہوں نے پھر گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ ان کو بہترین طبی سہولیات تو کم از کم آپ فراہم کریں۔ ایکس پرائم منسٹر ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ ان کا مطالبہ تو جائز ہے، اس حوالے سے ان کی تشویش جائز ہے، یہ ہوتا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے یا انہونی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو اور پی ٹی آئی کو کوئی ایسا لائحہ عمل بنا لینا چاہیے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اور میرا نہیں خیال کہ جب یہ اگر کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے تو اس میں کوئی رکاوٹ ڈال سکے گا۔ یہ اگر خود سوچ کے بیٹھ جائیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو شاید وہ کہیں پسند نہ کیا جائے گا، میرا خیال ہے کہ کہیں تو آپ کو اسرٹ کرنا پڑتا ہے، کہیں بظاہر آپ گورنمنٹ آپ ہیں، تو جب گورنمنٹ ہیں تو تنقید تو آپ پہ ہی ہو رہی ہے نا۔ اگر آپ اشاروں کنایوں میں کہیں کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، شاید اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے، تو پھر وہ اس طرح سے مانا نہیں جاتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تنقید آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ صحیح جی۔ عامر صاحب یہ سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر کی ہی وجہ ہے جو کہا جا رہا ہے، یا جو طبی فیصلے ہیں ظاہر ہے فیملی کو شامل کیا جانا چاہیے آپ سمجھتے ہیں، یا کوئی ایسا لائحہ عمل بنا لیا جائے کہ کانفیڈینشیل جو ڈاکٹرز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جا سکے؟ دیکھیں، اصولی طور پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان کی فیملی کو بھی اور ان کے جو پرسنل فزیشین ہیں ان کو شامل کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کو کل رات کو بھی شامل کر لیا جانا چاہیے تھا۔ کل بے شک ڈاکٹر ندیم قریشی الشفائی ٹرسٹ کے ان کے نامنی ہیں، اور ڈاکٹر جو پیمز والے ہیں اس پہ بھی یہ پوری پی ٹی آئی مطمئن تھی کہ انہوں نے بڑی جرات مندی دکھائی کہ اسپتال میں علاج کروں گا، جیل میں نہیں کروں گا۔ تو وہ دونوں جب کہتے رہے تو یہ پھر سیاست کرنے آ گئے۔ تو یہ جو ہماری سیاست ہو کہ جی ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں، تو جو آج ان کی بہن گری، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی ایک ورکر گری ہیں، ان کو زیادہ چوٹ لگی ہیں، بڑی لمبی بزرگ خواتین ہیں، اور وہ گرنا اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھے۔ یہ جو ابھی ایاز صاحب کہہ رہے تھے نا نکال کے دیکھیں اور بندے آ جائیں گے، تو ان بہنوں نے بہت اپیلیں کر لی ہیں کہ پنڈی والے آ جاؤ، کے پی والے آ جاؤ، لاہور سے آ جاؤ، کوئی نہیں آتا۔ ایک ایک گاڑی بھیج کے وہ احسان چڑھاتے ہیں
کہ ہم پنجاب سے بھیج رہے ہیں ایک ویک میں منگل کو اور اگلے میں وہ بھیج دیتے ہیں کے پی سے اور وہ تصویریں بنا کے غائب ہو جاتے ہیں. یہ لوگوں کی کہانی شانی مت کسی دن وہ بھی ٹوٹ جانی ہے, لیکن ہمیں حقائق پہ بالکل صحیح رہنا چاہیے کہ انہوں نے فوج کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جس کے بعد ان کی یہ ملاقاتیں ختم ہوئیں, اور جب تک وہ کوئی گارنٹی نہیں آئے گی, دیکھیں بشرا بیگم کی فیملی جو ہے ہر منگل کو مل رہی ہے, ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ مریم ریاض وٹو جو بہن ان کی باہر بیٹھی ہیں وہ وہی کام کر رہی ہیں جو ڈاکٹر عظمیٰ کے بعد ڈاکٹر علیمہ خان نے اور ان کے ایکس ہینڈل سے کیا گیا تھا فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا. لیکن یہ یہاں نہیں رکے, کل سے لے کے اور آج تک پہلے طیارے پہ اکیلی مریم نواز کی ہو رہی تھی, عظمہ بخاری کے اوپر تنقید کر رہے تھے, پھر ایک غلیظ ترین کمپین شروع کیا جس پہ مریم اورنگزیب نے ابھی بیان بھی جاری کیا, اور عمران خان کا مشہور فقرہ اس میں لکھا ہے کہ یہ مرد روبوٹ نہیں ہوتے, عورتیں چھوٹے کپڑے پہنیں گی. تو پی ٹی آئی کی جو جتنی خواتین, مرد عورت, ان کے حامی, لبرل, دانشور, صحافی, وہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, غلاظت سے بڑی کمپین چلا رہے ہیں. نہ ہمارے نیشنل میڈیا پہ گفتگو, ہاں عمران خان کے بارے میں ذرا سی ہو فٹافٹ آ کے گفتگو شروع ہو جائے گی اور ہر چینل پہ ڈسکشن شروع ہوگی, لیکن ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتی بات کہ بھائی یہ بھی تو وہی لوگ کر رہے ہیں نا جن کی ہمدردی میں ہر روز پروگرام ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ وہاں پہ بھی جواب پوچھا جانا چاہیے, بھائی یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی کمپین چلاتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں, یہ پاکستانی معاشرے کو لے کے کدھر جا رہے ہیں؟ غصہ ہے نا اپنا, جن کے ساتھ ہے کرو, لیکن خواتین کیوں؟ زرداری صاحب کی گفتگو پہ کہ عورت والا کام کرتے ہو, کیا نہیں کی, ان کی بیٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے یہ پی ٹی آئی کے سارے کہ بھئی اس نے کیوں کی اپنی ماں کی حمایت, جو بات غلاظت کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے, جواب دیا گیا تھا جس کا, اس نے تو پھر بھی بچی نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. لیکن کیا ہمارے ہاں یہ مہذب بحث نہیں ہو سکتی کہ کوئی تو ہمارے ہاں بھی حدود و قیود ہوں گی نا, یا ریٹنگ لینی ہے یا گفتگو کرنی ہے یا چسکے لینے ہیں؟ بالکل نہیں, خواتین سب کی مائیں بہنیں سب کی ایک جیسی ہیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکٹیو ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی فکرہ کس سکتے ہیں, نہیں, یہ میرے اور آپ کے مذہب میں, دین میں نہیں ہے, اخلاقیات میں نہیں ہے, انسانیت میں نہیں ہے. لیکن نہیں, ہمیں تو چسکا آتا ہے اور ہم چسکا فروشی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ہاں جی یہ عمران ہے, اس کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی وہ جو فتنے کی پروری کر رہے ہیں سارے بیٹھ کے کہ پوری فوج کے خلاف, جہاں میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ادھر افغانستان میں ہماری فوج ایئر فورس سٹرائک کرتی ہے, یہاں پہ تیرا کا وہ لے کے وزیر اعلیٰ وہ بیٹھ جاتے ہیں آ کے, ان کو اپنا ہے ہی کوئی نہیں کہ ہمارے ہاں کتنی جانے جا کے 1,00,000 لوگ جا چکے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں, اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہونی. وہاں ذرا سی بات ہو تو اپنا بیانیہ یہاں سے نیا گڑتے ہیں, کچھ ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے. جی فیصل صاحب, دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا ایک سیاسی قیدی ہونا اور ایک بیمار ہونا, اس کو کم سے کم ایک ساتھ نہ رکھا جائے. آپ سیاسی قیدی کے حوالے سے تو ان کے ساتھ ویسے بھی آپ ایک زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں, لیکن بیماری کے حوالے سے جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے. کوئی بھی آدمی بیمار ہو اس کے ساتھ اتنی انتہا پہ نہیں جانا چاہیے کہ آپ اس کی فیملی کو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ کر دیں یا اس کو کنیکٹ نہیں ہونے دیں. یہ بہت زیادہ جو ہے نا انتہا پسندی ہے, اور اس حد کی انتہا پسندی پاکستان کی جو سیاست میں کبھی دیکھی نہیں گئی کسی سیاسی قیدی کے ساتھ کہ اس حد تک جا کے جو ہے وہ کوئی رویہ جو ہے اختیار کیا گیا ہو. تو اس رویے پہ تو ہے نا وہ انکنڈیشنل جو ہے نا وہ جو ہے نا ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کم سے کم بیماری کے ساتھ آپ نہ کھیلیں. باقی جہاں تک ان کے سیاسی قیدی کے حوالے سے تعلق ہے, وہ جو سختیاں آئیں گی ان کے ٹویٹ سے جو ان کو مشروط کیا گیا ہے اس پہ آپ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, صحیح ہے غلط ہے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اس پہ آپ چلے کر لیں. لیکن اس وقت جو معاملہ ان کی بیماری کا ہے اس کو آپ نہ جوڑیں, یہ مناسب نہیں ہوگا. اور یہ جو روایت قائم ہو رہی ہے, یہ جو طریقہ کار ہے